کا حق ادا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اونٹوں کی بھی زکات کو بیان کر دیا. فرمایا 5 اونٹ اگر کسی کے نہیں ہیں، 4 ہے تو کوئی زکات نہیں، اور 5 سے 24 تک ہر 5 کے ساتھ ایک بکری ہوگی. 25 سے 35 تک اگر اونٹ ہو تو 1 سال کی اونٹنی زکات کے طور پہ دی جائے گی. 36 سے 45 تک 2 برس کی اونٹنی، اور 46 سے 60 تک 3 برس کی اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو. 61 سے 75 اونٹ اگر کسی کے پاس ہے تو 4 برس کی اونٹنی زکات دے گا. 76 سے 90 تک اس کے پاس اونٹ ہیں تو 2 برس کی 2 اونٹنیاں. 91 سے 120 تک ہے تو 3 برس کی 2 اونٹنیاں. 120 سے زائد اگر ہو تو ہر 40 پر 2 برس کی اور ہر 50 پر 3 برس کی اونٹنی زکات دینی پڑے گی. کوئی بکریوں کا کاروبار کرتا ہے اور اس کی بکریاں چرنے والی ہیں، فرمایا اگر تو 40 بکریاں ہیں تو 40 سے لے کے 120 تک ایک بکری زکات دینی پڑے گی، اور اگر 120 سے زائد ہو جائے تو 2 بکریاں زکات دینی پڑے گی، اور اگر 200 سے 300 تک ہو جائیں تو 100 کے مگر ایک بکری ادا کرنی پڑے گی. کسی کے پاس گائے ہیں، گائے کا کاروبار کرتا ہے، یا بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، بھینس کو بھی گائے پہ قیاس کیا جاتا ہے. فرمایا فی 30 من البقر تبیع او تبیعہ وفی 40 من البقر مسنہ. 30 گائے اگر کسی کے پاس ہے تو سال کے بعد 1 سال کا بچڑا زکات کے طور پہ دینا پڑے گا، خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو. 40 گائے ہیں تو 2 سال کا بچڑا اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. اگر کسی کے پاس مائنز کا کاروبار ہے، خزانہ ہے، دفینہ ہے، یا اس کو کوئی چھپی چیز مل گئی ہے، فرمایا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ. جتنی مالیت کی وہ کان ہوگی، وہ کوئلے کی کان ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات ہوں یا قیمتی میٹرز ہیں، اس میں 5واں حصہ زکات کے طور پہ ادا کیا جائے گا. کسی کے پاس شہد کا کاروبار ہے، فرمایا وَفِي الْعَسْلِ فِي كُلِّ 10 أَزُقٍ زِقٌ. 10 مٹکے جو معروف مٹکے ہیں، مشکیزیں، اگر اس کے پاس شہد جمع ہو گیا ہے تو سال کے بعد ایک مشکیزہ جب اس کو حاصل کرتا ہے اس وقت ایک مشکیزہ اس کو زکات کے طور پہ دینا ہے. شریعت نے ان مسائل کو بیان کیا ہے، کچھ حدود و قیود بھی بیان کی ہیں. اپنے گھر پہ کوئی زکات نہیں، اپنی گاڑی پہ کوئی زکات نہیں، غلام پہ کوئی زکات نہیں، گھوڑے پہ کوئی زکات نہیں. لیکن ایک کوٹھی آپ نے پراپرٹی بنا کر اور ٹریڈنگ کے لیے رکھی ہے، اس میں زکات ہے. اپنی رہائش کا پلاٹ ہے، کوئی زکات نہیں. اگر پلاٹ اس لیے رکھا ہے کہ میں اس میں تجارت کروں گا، زکات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے اور غلام پہ زکات نہیں. لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقہ. نہ گھوڑے پہ زکات، نہ غلام پہ زکات، نہ کھیتی باڑی کرنے والے جانوروں پہ زکات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ زکات کے مصارف کون سے ہیں. قرآن نازل ہوا انما الصدقات للفقراء، یہ فقیروں کو دی جاتی ہے. والمساکین، مسکینوں کو زکات دی جاتی ہے. والعاملین علیہا، جو ان 2 گروہوں کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے زکات دی جا سکتی ہے کہ کوئی اسلام کی طرف راغب ہو جائے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے زکات دی جا سکتی ہے. والغارمین، اور جن پہ چٹی پڑ جائے، جو مقروض ہیں، ان کو زکات دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکات دی جا سکتی ہے دین کی سربلندی کے لیے. وابن السبیل، اور مسافر کو زکات دی جا سکتی ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، میرے معزز اور محترم بھائیوں، اگر پاکستان کا ایک ایک فرد اسلامی نقطہ نظر سے اپنے مال کی زکات دے تو بازاروں میں پھرتا کوئی شخص مانگتا نظر نہ آئے، اور پاکستان کی سربلندی کا ستارہ آسمانی افق پہ ایسا نظر آئے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے رش کریں. مسلمان اگر اس ذمہ داری کا احساس کر لے
تو تمام کی تمام پریشانیاں خوشیاں بن سکتی ہیں، تمام کی تمام مصیبتیں آسانیاں بن سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی، آل محمد پہ، سیدوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ فرمایا جب حسن و حسین کھیل